امریکن اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اب دنیا میں بھی یہی آواز ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو اس جنگ میں پھنسایا ہے۔ اگر جوابی کارروائی کی تو پھر وہ جوابی کارروائی اس ایک ملک تک محدود نہیں رہے گی۔ یہ تو اصولی طور پر اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی سب ممالک کے لیے یہ بات ہے، تو ایران کے ساتھ کیوں یہ نہ ہو؟ اس ایک جواب دینے والے ملک اور ایران کے درمیان محدود نہیں رہے گی، اور بغیر کسی وجہ کے، جبکہ وہ مذاکرات پہ تیار تھے۔ اس لیے ایران یہ چاہتا ہے کہ کچھ گارنٹر درمیان میں آئیں، ایران کے ساتھ آپ کا بارڈر بھی ہے اور برادر اسلامی ملک بھی ہے۔ کیونکہ پاکستان کے اوپر ہونے والے حملے کو بھی سعودی عرب اپنے اوپر حملہ تصور کرے گا۔ لیکن سر سوال تو پھر یہی ہے کہ جو نیتن یاہو کے شیطانی منصوبہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سب سے بڑی خبر مشرق وسطیٰ کے جنگی محاذ سے آ رہی ہے۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ایران نے پہلی دفعہ واضح طور پر جنگ بندی کے لیے اپنی شرائط سامنے رکھ دی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایران نے یہ شرائط کس پس منظر اور کس اسٹریٹجک تناظر میں پیش کی ہیں۔ میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل، اور میرے ساتھ ہیں حنیف صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، جنگی ماحول میں پہلی دفعہ کوئی اچھی خبر آئی ہے۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کچھ ایسی بات کی تھی کہ شاید ہم نے اپنے اہداف پورے کر لیے اور میں جس وقت چاہے جنگ بند کر سکتا ہوں، لیکن واضح طور پر ایران کا جو موقف ابھی سامنے آیا ہے، اس کا سارا کیا پس منظر ہے اور کیا اس کی شرائط ہے؟ عابد صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ پس پردہ جنگ بندی کی بات چل رہی ہے کھل کے، اور جس کو نا ظاہری طور پر نہیں ہے، لیکن بیک ڈور ڈپلومیسی جس کو کہتے ہیں نا، وہ معاملہ چل رہا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی خطے کے ہی ممالک یا کچھ دیگر بڑے ممالک، شاید روس اور چین بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ روس اور چین ہوں۔ میرا خیال ہے کہ خطے کے جو ممالک ہیں مشرق وسطیٰ کے، وہی اس کوشش میں ہیں، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اور ایران امریکن اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے۔ دیکھیں، کل بھی انہوں نے کویت میں بھی میزائل اور ڈرون اٹیکس کیے، باقی ملکوں پہ بھی کیے، بہت سے انٹرسیپٹ ہوئے، کچھ جا کے لگے بھی، لیکن یہ ایک چنگاری ہے کہ اگر کسی ایک عرب ملک نے GCC کے، یہ جو خلیج تعاون کونسل ہے، اس کے کسی ایک ملک نے اگر جوابی کارروائی کی تو پھر وہ جوابی کارروائی اس ایک ملک تک محدود نہیں رہے گی۔ جو گلف کوآپریشن کونسل ہے GCC، جو ان کے درمیان یہ 6 ممالک جو ہیں خلیج کے، ان کے مابین ایک اتحاد ہے، وہ ان کے بہت سے معاملات جو ہیں ان کو مشترکہ بناتا ہے۔ نہیں، لیکن جس طرح جنگ بندی کے لیے کچھ ممالک یا خطے میں کوشش ہو رہی ہے، اس طرح جیسے اسرائیل ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ جنگ پھیلے، تو وہ تو چاہے گا یہ چنگاری کسی طریقے سے اگر یہ کسی عرب ملک نے جواب دے دیا، جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ جنگ اس ایک جواب دینے والے ملک اور ایران کے درمیان محدود نہیں رہے گی، یہ تمام خلیجی ممالک کو اپنی جو ہے نا وہ گرفت میں لے لے گی، اور وہی اسرائیل کی خواہش ہے، اور وہی اس کی خواہش ہے کہ یہ ملک آپس میں لڑ کے کمزور ہو جائیں گے، اور وہ باہر نکل اور جائے۔ اس کا اسرائیل کا جو ایک دیرینہ خواب ہے کہ یہ آپس میں لڑ کے ختم ہو جائیں اور گریٹر اسرائیل بن جائے، وہ گریٹر اسرائیل کے لیے راستہ ہموار ہو جائے۔ میرا خیال ہے اسی کو بچانے کی کوشش میں اسی خطے کے مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں جنگ بندی ہو جائے، اور اس میں پہلی مرتبہ ایران نے جنگ بندی کی بات کی ہے۔ ایران نے کیا شرائط رکھی ہیں؟ ایران کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بات کی ضمانت دی جائے کہ امریکہ اور اسرائیل آئندہ ایران پر حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن سر، بات تو یہ ٹھیک ہے، پہلے بھی انہوں نے ایٹمی حوالے سے مکمل عالمی اداروں سے تعاون کیا، اس کا مطلب ہے جب ایران اور تعاون بھی کر رہا ہے تو پھر اس پہ حملہ کیوں ہو؟ جی، وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ پچھلی دفعہ حملہ ہوا، جنگ بندی ہو گئی، پھر حملہ ہو گیا، اس لیے ایران یہ چاہتا ہے
کہ کچھ گارنٹر درمیان میں آئیں جو اس بات کی ضمانت دیں کہ آئندہ امریکہ یا اسرائیل ایران پہ حملہ نہیں کرے گا۔ وہ گارنٹر ظاہر ہے اس علاقے کے بڑے ممالک ہو سکتے ہیں، یا روس یا چین یا اس طرح کا کوئی بڑا ضمانتی ہو سکتا ہے۔ ادروائز تو کوئی اور ضمانت مجھے نہیں نظر آتی کہ اس میں کون کی کوئی گارنٹی دے گا، کہ اسرائیل کی کون گارنٹی دے گا۔ اسرائیل تو دیکھیں کسی کی بات کو مانا ہی نہیں اس نے، امریکہ کی بھی شاید کوئی گارنٹی دے لے، لیکن اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا؟ بالکل، وہ تو بالکل شیطانی منصوبوں کی طرح جنگی فضا پیدا کر رہا ہے۔ دوسرا جو ان کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے دفاع اور خود مختاری کے حق کو تسلیم کیا جائے۔ یہ تو اصولی طور پر اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی سب ممالک کے لیے یہ بات ہے، تو ایران کے ساتھ کیوں یہ نہ ہو؟ اگر ایران کو دفاع کا حق مکمل طور پہ دیتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں تو پھر اس کو اپنی دفاعی انڈسٹری کو بڑھانے کا حق بھی ہوگا نا، کہ اسے جہاں سے خطرہ ہے، جیسے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے کہ ایک توازن برقرار ہوا ایٹمی صلاحیت سے بھی، دونوں ملک ہوئے تب، جب تک دونوں ملک نہیں تھے اس وقت تک توازن نہیں تھا، تو توازن اسی وقت آئے گا جب ایران بھی اس سطح پہ ہو جہاں پہ اسرائیل ہے، وہ ایٹمی حوالے سے بھی اور میزائل اور باقی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی، کہ ان کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا دفاع اور خود مختاری کا حق جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ بالکل صحیح، یہ نہیں کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ کر دے اور ہم کسی معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے اس معاہدے کی پاسداری کرتے رہیں اور دوسرا اس کی پرواہ نہ کرے، بالکل جائز اور بات پھر ہے۔ یہ کہ ہمیں اس کا حق بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دفاع کے لیے چیزیں لیں بھی اور ڈیولپ بھی کریں۔ بالکل صحیح۔ اور تیسرا ان کا ہے کہ جنگ میں ہونے والے جانی و مالی نقصان کو مذاکرات کا حصہ بنایا جائے اور اس کا ازالہ کیا جائے۔ اچھا، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، ظاہر ہے اس میں ان کا بڑا نقصان ظاہر ہے ہوا ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، ان کا جانی نقصان بھی بہت ہوا ہے، ہزاروں لوگ جو ہے، سب سے امپورٹنٹ تو دیکھیں نا، ان کے سپریم لیڈر شہید ہوئے، اس کے بعد ان کے ہزاروں لوگ میں جو تعداد ظاہر ہے کہ وہ اب سینکڑوں سے نکل کے ہزاروں میں ہے، اسکول جو کے لوگ بچے اور شہید بچیاں بھی ہوئے ہیں شہید اور ہوئے جو لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ پھر ان کا انفراسٹرکچر کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، ان کی دفاعی تنصیبات کا بہت اور زیادہ بغیر نقصان کسی ہوا ہے۔ وجہ کے، جبکہ وہ مذاکرات پہ تیار تھے۔ وہ نہیں، وہ تو مذاکرات تو چل رہے تھے، ایک دور ہو چکا تھا اور دوسرا دور جنیوا میں جو ہے، تو اس کی یا قیمت تو ویانا ویسے میں، اس کی قیمت امریکہ اور اسرائیل کو پے کرنی چاہیے۔ جی یہ شرائط انہوں نے دی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں، اب یہ مذاکرات کی شرائط سامنے آئی ہیں تو یقیناً امریکہ کی طرف سے بھی کچھ چیزیں سامنے آئیں گی، کچھ اسرائیل کی طرف سے سامنے آئیں گی اور یہ بات چل نکلے گی۔ بہرحال ہے یہ بات مثبت ہے، کیونکہ امریکہ کو بھی میرے خیال میں اب ایک فیس سیونگ چاہیے۔ جس طریقے سے وہ حملہ آور ہوا، میرے خیال میں اب اس کے لیے بھی جگ ہنسائی ہے۔ نہیں، جو سوچ کے وہ آئے تھے نا، ان کا خیال تھا کہ پچھلے سال والی جنگ کے بعد ایران بہت کمزور ہو چکا ہے، ہم 2-4 دن کے اندر، جیسے ایک دن کی کارروائی کے دوران ہم نے وینزویلا میں یہ سارا کچھ کر لیا، تو 2-4 دن کے اندر ہم یہ سارا کچھ حاصل کر لیں گے۔ ظاہر ہے ان کو یہ بھی تھا کہ سپریم لیڈر کو شہید کرنے کے بعد اب ہم فوری طور پر رجیم چینج ہو جائے گی، وہ تو ان کے مقاصد پورے نہیں ہوئے، وہ نہیں ہوئے، اور بلکہ ان کے امریکہ کے اندر بھی بڑی مضبوط آواز ہے جو جنگ کے خلاف ہے، اور ساری اب دنیا میں بھی یہی آواز ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو اس جنگ میں پھنسایا ہے۔ تو اب اگر فوری طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سینیریو بن رہا ہے کہ جس میں امریکہ کی بھی فیس سیونگ ہو جائے گی؟ اصل میں تو سر ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا، تو اس کا تو ازالہ کرنا چاہیے ان کو۔ نہیں، ایران کے ساتھ صریحاً زیادتی ہوئی ہے، ایران کی طرف سے کوئی ایگریشن نہیں تھی، ایران نے کوئی جارحیت نہیں کی، حملہ انہوں نے کیا، کئی ماہ دھمکیاں وہ دیتے رہے، پچھلی دفعہ بھی حملہ انہوں نے کیا تھا۔ تو بہرحال ان کے جو نقصانات ہیں ان کا ازالہ ہونا چاہیے اور اس مذاکراتی عمل کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھا، اس میں پاکستان کے جو اقوام متحدہ میں مندوب ہیں
ان سے جب ایک سوال کیا گیا سعودی عرب کے حوالے سے کہ بھائی آپ دفاعی پارٹنر ہیں، تو اس پہ ان کی کیا پوزیشن رہی ہے اور پاکستان کا کیا موقف آئے گی؟ یہ تو ایک تھوڑا سا ٹوسٹ دیتا ہے چیزوں میں۔ نہیں، پاکستان کے اقوام متحدہ میں سفیر سے نہیں، وزیر اعظم کے جو ترجمان برائے غیر ملکی میڈیا ہیں مشرف زیدی، انہوں نے بلومبرگ کو انٹرویو دیا ہے۔ ظاہر ہے وہ حکومت پاکستان کی آواز ہے۔ ظاہر ہے وہ وزیر اعظم کے ترجمان ہیں نا، تو انہوں نے انٹرویو دیا ہے۔ ان سے ایک سوال کیا گیا کہ اگر سعودی عرب یہ چاہے کہ ایسی صورت حال ڈیولپ ہوئی ہے کہ پاکستان کو اس کی مدد کے لیے میدان میں آنا چاہیے یا سامنے آنا چاہیے، تو پاکستان کیا کرے گا؟ تو ان کا ایک بڑا سیدھا سا جواب تھا، انہوں نے کہا کہ ہم ہر وقت ہر صورت میں کسی بھی صورتحال میں موجود ہوں گے۔ کس کی طرف موجود ہوں گے؟ سعودی عرب کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ واضح دو ٹوک انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہی اس لیے، اور سعودی عرب نے ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہی اس لیے کہ دونوں ممالک کسی بھی طرح کی صورتحال میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے ہمہ وقت موجود ہوں گے۔ نہیں، بہرحال چلیں یہ ایک واضح پالیسی تو انہوں نے دی ہے، لیکن دوسری طرف ایران والا معاملہ بھی بڑا سینسٹیو ہے، وہ بھی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اس کے درمیان توازن رکھنا تو پڑے گا نا۔ اس کو بتا دیا ہے نا کہ بھائی ہمارا ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہے، پچھلے سال ہوا ہے، اور جس وقت ہم مشکل میں تھے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور جب تاریخ میں ہم مشکل میں ہیں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ ہم ان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدے میں ہیں کہ اگر ان پر حملہ ہوگا تو اس کو پاکستان کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا، کیونکہ پاکستان کے اوپر ہونے والے حملے کو بھی سعودی عرب اپنے اوپر حملہ تصور کرے گا۔ تو یہ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سارا سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، اس میں اسرائیل کی طرف سے کوئی آواز آ رہی ہے، کوئی بات آ رہی ہے، اس کا کوئی موقف سامنے آ رہا ہے؟ اسرائیل تو سعودی عرب پہ حملہ نہیں کر رہا، اور اسرائیل تو سعودی عرب پہ حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن جو ایران کی طرف سے بھی ایک لچک آئی ہے، اور ٹرمپ نے بھی جیسا کہ پہلے کہا ہے اگر ان کی جنگ بندی والی سائڈ پہ جاتے ہیں تو اسرائیل کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا جو بہت کلیئر سٹانس ہے سعودی عرب والے معاملے پہ، اور اس پہ پاکستان نے جو سفارتکاری کی اور جو ایران کو بتا دیا بالکل واضح انداز میں کہ بھئی ہم اس معاہدے کے تحت پابند ہیں کہ اگر آپ ان پہ حملہ کریں گے اور وہ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اب آپ معاہدے کے تحت ہمارے پاس آئیں اور ہماری طرف کھڑے ہوں، تو پھر پاکستان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ پاکستان ہر طرح سے سیاسی اور سفارتی اعتبار سے تو پہلے ہی پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ہے نا۔ پاکستان کی پہلی ترجیح سفارتی محاذ میں بھی سعودی عرب ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں بھی پاکستان کو چننا پڑے گا، دو میں سے ایک کو چننا پڑے گا، سعودی عرب، وہ پاکستان سعودی عرب کو چنے گا۔ ٹھیک ہے، وہ تو کیونکہ پاکستان کو بھی سعودی عرب نے اسی طرح رسپونڈ کیا ہر دور۔ لیکن سر یہ تھوڑا سا ہے تو کمپلیکس ایشو نا، یہاں پہ ظاہر ہے اسرائیل کی بھی انوالومنٹ ہے، ایران کے ساتھ آپ کا بارڈر بھی ہے اور برادر اسلامی ملک بھی ہے، تو اسرائیل کی تو ذرا کوشش ہے کہ ان سب کو گھسیٹ لیا جائے جنگ میں۔ نہیں تو اگر ایران پھر باقی ملکوں کو اس جنگ میں گھسیٹ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسرائیل کی خواہش پوری کر رہا ہے۔ کچھ نادان دوست تو ایسے ہو سکتے ہیں نا۔ نہیں تو نہیں ہونا چاہیے نا، یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے کہ میں نے پہلے دن جب جنگ لگی تھی اس دن بھی یہ کہا تھا کہ یہ ایران کی غلطی ہے کہ وہ ملک جو جنگ بند کرا سکتے تھے اس نے ان کو نشانہ بنایا ہے۔ پر اب تو واضح طور پر ان کے صدر نے اس کے بعد ان کے صدر نے بھی اس پہ معذرت کر لی۔ میرا خیال ہے کہ یہ اسی چیز کو جو ہے کنفرم ماننا چاہیے، یہ چیز آگے چل کے شاید یہ جو آگے مذاکرات یا جنگ بندی کی بات چلی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا یہ موقف بھی اور پاکستان کی یہ سفارتکاری اور اسی طرح کچھ دوسرے ملکوں کی سفارتکاری کام آئی، جس نے ایران کو بھی یہ سوچنے پہ مجبور کیا ہے، یا ایران کو یہ احساس ہوا ہے کہ واقعی یہ ایک معاملہ غلط ہوا ہے، تو آئندہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سعودی عرب یا دیگر ملکوں کے اوپر جن کے ساتھ ہم
اچھے تعلقات میں اور دفاعی معاہدوں میں ہیں ان کے اوپر کسی طرح کی کارروائی کرے۔ لیکن سر سوال تو پھر یہی ہے کہ جو نیتن یاہو کے شیطانی منصوبہ تھا ہے اور آگے بھی ان کا چل کے گریٹر اسرائیل کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، تو وہ تو پورے خطے کو جنگ کی جو آگ میں لپیٹنا چاہتا ہے۔ اگر امریکہ اور ایران کی طرف سے یہ ایک سامنے بات آ رہی ہے کہ ان میں امن ہو جائے، تو وہ اس کے مقاصد کہاں پہ جائیں گے؟ نہیں، جب جیسے بھی ہو، میری خود بھی دلی خواہش ہے کہ جنگ بند ہو جائے اور یہ تو امن ہو، ہر ذی شعور لیکن بندے کی خواہش ہے یہ سر۔ بھی میرے ذہن میں ہے اور میری جو سوچ ہے وہ جہاں تک جاتی ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر اب بھی جنگ بند ہوئی تو یہ جنگ بندی دیر پا نہیں ہوگی، اچھا، اور یہ پھر کسی وقت یہ معاملات دوبارہ اٹھے گا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے، ایران جو ہے وہ بین براعظمی میزائل بنا رہا ہے اور ایسی ممنوعہ ٹیکنالوجیز لے رہا ہے جن کے ممنوعہ اسرائیل کے لیے ممنوع نہیں ہیں، اسرائیل ایران کے لیے ممنوع ہیں اپنے دفاع کے لیے۔ اب ہاں کہ وہ یہ اقدامات کر رہا ہے جو یہ نہیں ہونے چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے بہرحال اس وقت ایک جنگ بند ہونی چاہیے یہ، اور یہ معاملات جو ہیں یہ کنٹرول کی طرف جانے چاہیے۔ یہ اگر چنگاری سعودی عرب میں یا کسی دوسرے ملک میں چلی گئی، وہاں سے جواب آیا تو پھر حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ جی ناظرین، اس سارے جنگ کے معاملے میں ایران نے بہرحال ثابت قدمی سے اور پرعزم طریقے سے اپنا دفاع کیا ہے اور ایک باعزت قوم کی طرح وہ ڈٹے رہے ہیں، اور اب اگر انہوں نے جنگ بندی کے لیے شاید پیش کی ہیں، بالکل مناسب ہے، اور دنیا کے امن کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اپنے جرحانہ اور بدمعاشانہ اقدامات سے پیچھے ہٹیں اور دنیا کو امن کی راہ پہ ڈالیں۔ دیکھتے رہیں رپورٹ ڈیٹیل، چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ پاکستان زندہ باد۔